ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں خاصا خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں یہ ایک آرٹیکل چھپا ہے، یہ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں، اس کے پرنسپل آتھر اینتھونی فاسی ہیں، جو کہ ڈائریکٹر ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشس ڈیزیزز کے۔ اس آرٹیکل میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی چائنا میں، یہ 1100 افراد پر مشتمل اسٹڈی تھی۔ اس کے نتائج یہ ہیں کہ کل 1.4% افراد موت کا شکار ہوئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اے سمپٹومیٹک اور مائلڈلی ڈیزیز لوگوں کو بھی شمال کر لیا جائے تو یہ فوت ہونے والوں کی تعداد 1% سے بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سٹڈی نیشنل سائنس ریویو میں چھپی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ کورونا وائرس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایل ٹائپ اور ایک ایس ٹائپ۔ ایل ٹائپ سے مراد لیتھل اور ایس ٹائپ سے مراد سمائلنگ، یعنی بہت ہی مائلڈ ڈیزیز والی۔ یہ درست ہے کہ کورونا ایل 70% تھی اور کورونا ایس 30% تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ یہ ریشو بدل چکی ہے، اور اب کورونا ایس جو ہے وہ زیادہ پریویلنٹ ہے، زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت کورونا ایل کے، جو کہ لیتھل۔ اسی طرح اگر آپ اس ڈیزیز کا پیٹرن دیکھیں تو 80% کورونا وائرس سے شکار ہونے والے لوگ یا اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں یا ان کے اندر یہ بیماری بہت ہی کم درجے کی ہوتی ہے۔ 15% افراد میں یہ بیماری ذرا زیادہ درجے کی ہوتی ہے، اور 5% افراد کو کریٹیکل کیئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چوتھی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس انفلوئنزا وائرس کی طرح ایئر بورن نہیں ہے، یعنی یہ وائرس بھاری ہے اور اپنے وزن کی وجہ سے بہت جلد، یعنی 1-2 میٹر کے اندر ہی وہ سطح پر بیٹھ جاتی ہے، ہوا میں پھرتی نہیں رہتی۔ اس طرح صرف 1-2 میٹر کے علاقے میں اگر آپ مریض کے پاس پائے جاتے ہیں تو وہاں سے ڈراپلیٹ انفیکشن کی صورت میں یہ بیماری آپ تک پہنچ سکتی ہے، ہوا میں پھرتی ہوئی یہ نہیں پہنچے گی۔ ہاں، البتہ یہ نیچے جب بیٹھتی ہے تو کوئی بھی سطح، یعنی زمین کی بھی سطح، ٹیبل کی سطح یا دروازوں کھڑکیوں پر بھی اس کے جو وائرس ہے پائی جا سکتی ہے، اور ان کو ہاتھ لگانے سے بچنا چاہیے۔ 5ویں چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے علاج نہ پیدا کیا ہو۔ تو اس کا علاج بھی کچھ نہ کچھ آ چکا ہے، کچھ دوائیاں بھی موجود ہیں اور مزید بھی جلد آ جائے گا، مگر احتیاطی تدابیر بہت زیادہ اہم ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ شور جو ہے وہ فیس ماسک کا ہے۔ یاد رکھیے، فیس ماسک ہر ایک کو پہننے کی ضرورت نہیں، صرف 2 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی طرح کے وہ لوگ جن کو کھانسی، بخار یا سانس کی تکلیف ہے، انہیں چاہیے کہ وہ فیس ماسک پہنیں، پبلک مقامات پر نہ جائیں، نماز بھی گھر پر ادا کریں، اور اگر تکلیف بڑھ رہی ہو یا پھر شک گزر رہا ہو کہ کہیں کورونا وائرس تو نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ 14 دنوں میں کسی ایسے علاقے سے یہاں آئے ہوں جہاں پر زیادہ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، مثلا چین، ایران، اٹلی، ساؤتھ کوریا وغیرہ۔ تو اس صورت میں یا پھر کسی مصدقہ مریض کے ساتھ آپ کا کلوز کانٹیکٹ رہا ہو، ان دونوں صورتوں میں آپ کو ماسک پہننا ہوگا، پبلک مقامات پہ ہرگز نہ جائیے، نماز بھی گھر پر ادا کیجیے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ فوری طور پر اسپتال سے رجوع کریں، اور اگر اسپتال کا عملہ آپ کو آئسولیشن میں رکھے یا کوارنٹین میں رہنے کا مشورہ دے
تو آپ اس پر ضرور تعاون کریں ان سے۔ یاد رکھیے اسلام کا جو بنیادی اصول ہے یعنی صفائی نصف ایمان ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اس طرح کی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ کرونا وائرس یا انفلوئنزا وائرس یا اس طرح کی جو اور وائرسز ہیں ان سے بچنے کے لیے ایک کلیہ اگر یہ اپنا لیا جائے کہ تمام نمازوں کے لیے تازہ وضو کیا جائے، اور جب بھی کبھی وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر دوبارہ وضو کیا جائے۔ ایک اضافہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاتھ کو صابن سے دھو لیجیے۔ اس طرح کرنے سے سنت پر بھی عمل ہوگا، آپ صاف ستھرے بھی ہوں گے، ایمان بھی مضبوط ہوگا اور برکتوں اور رحمتوں کے حقدار بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پانی بار بار پینے کی عادت بنا لیں تو یہ بھی منہ کے اندر جمع ہو جانے والی وائرس اگر خدا نخواستہ کورونا اس کے اندر موجود ہو تو اس کی صفائی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ چند تدابیر ہیں، بس ان پہ عمل کیا جائے اور اللہ پر توکل کیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام انسانیت کو بھی اس موذی مرض سے اور دیگر بھی تمام موذی امراض سے محفوظ رکھے۔